میں تو چھوٹا سا تھا تو باہر چلا گیا 90 میں 10 سال کی عمر میں. آپ سے یا بعض چھوٹی بھی ہیں بعض بڑی بھی ہیں، تو گھر سے باہر رہ کے پڑھائی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے نا، مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. مطلب اتنا مشکل کام ہے، اتنا مشکل کام ہے کہ اس کام کا بدلہ تو کوئی بھی نہیں دے سکتا، ماں باپ بھی نہیں دے سکتے. اس کام کا اگر کوئی بدلہ دے سکتا ہے تو وہ صرف اللہ ہے. یہ اللہ ہی ہے جو آپ کی محنتوں کا آپ کو صحیح بدلہ دے سکتا ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، آپ اللہ کے راستے میں ہیں. اللہ تعالیٰ دنیا میں سب کو بھیجتا ہے مگر سب کو اپنے لیے منتخب نہیں کرتا، سب کو اپنے لیے سلیکٹ نہیں کرتا. ہر آدمی دین کا کام نہیں کرتا. زیادہ تر لوگ دنیا کے کاموں میں رہتے ہیں اور دوسری چیزیں حاصل کرتے ہیں، دوسرے ماڈرن ایجوکیشن کے نام پر جو چیزیں ہیں وہ پڑھتے ہیں اور دوسرے کام کرتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے منتخب فرماتا ہے، ان کے والدین کے دل میں دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کسی مدرسے میں ڈالتے ہیں جہاں ان کو اللہ کا کلام پڑھایا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتائی جاتی ہیں، جو دین ہے ہمارا اسلام، جو ہماری ملت ابراہیمی ہے، جو شریعت محمدی ہے، اس کے بارے میں ان کو بتایا جاتا ہے. اس کا علم حاصل کرنا بہت بڑے کمال کی بات ہے. یہ معمولی کام نہیں ہے. میں اگر آپ سے کچھ نہ بھی کہوں تو اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ یہاں بیٹھ کر اب یہ نہ سوچیں کہ آپ کسی بڑے شہر میں نہیں ہیں. ہم لوگ کلکتے سے آئے ہیں کہ کلکتے میں نہیں ہیں، کہ دلہی میں نہیں ہیں، کہ بامبے میں نہیں ہیں، کسی بڑے شہر میں نہیں ہیں، کوئی بہت 5 اسٹار اسکول اور کالج میں نہیں ہے، کوئی بہت بڑا کام فوری طور پر آپ ڈاکٹر بننے کے لیے اور انجینئر بننے کے لیے اور لائر بننے کے لیے تعلیم حاصل نہیں کر رہے. یہ بات آپ ہمیشہ دھیان میں رکھیں کہ اللہ نے آپ کو جس کام کے لیے چنا ہے آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو چنا. آپ فخر کریں اپنے اوپر کہ اللہ نے آپ کو اپنے لیے پسند کیا، اپنے دین کے لیے پسند کیا اور اپنے دین کے کام کے لیے آپ کا انتخاب کیا. آپ یہاں آئے ہیں، آپ بہت خوش نصیب ہیں. آپ اگر اس کام کو اچھی طرح انجام دے سکیں، آپ اچھی طرح تعلیم حاصل کریں، آپ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں اور دین کی جو دیگر تعلیمات ہیں، دوسری چیزیں ہیں، احادیث ہیں، تاریخ ہیں، فقہ ہیں اور جو بھی مضامین ہیں ان کے اندر آپ کچھ خصوصیت کمال پیدا کریں، اختصاص کریں، تو یہ بہت بڑی بات ہے. یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. آپ وہ ہیں جن کو فرشتے سلام کرتے ہیں. فرشتے سب کو سلام نہیں کرتے، فرشتے سب کے آگے نہیں جھکتے، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے آگے فرشتے بھی جھکتے ہیں، وہ بھی ان کو سلام کرتے ہیں. ابھی جو شروع میں آیت کریمہ تلاوت کی ہماری ایک بچی نے قرآن پاک کی، جس میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے خود ان کو خوشخبری سناتے ہیں اور ان کو پیغام دیتے ہیں، ایسا پیغام جس کے اندر کامیابیاں ہیں اور جہاں کوئی غم نہیں ہے، جہاں کوئی خوف نہیں ہے اور ہر طرح کا وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. دنیا میں ہر جگہ ان کی حفاظت کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، میں نے آیت تلاوت کی، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، کہ تمہارے درمیان ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، بری اچھے کاموں کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بری باتوں سے ان کو بچائے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی کامیاب لوگ ہیں. تو یہ کام کون کر سکتا ہے؟ وہی کر سکتا ہے دین کا کام جس کو دین کے بارے میں معلوم ہو، جس کے پاس دین کا نالج ہو. جس کے پاس دین کا علم نہیں ہوگا وہ دوسروں کو اس علم کے بارے میں کیسے بتائے گا، اس حوالے سے وہ کام کیسے کرے گا، وہ اللہ کے رسول کا پیغام اللہ کے بندوں تک کیسے پہنچائے گا. آپ کا تعلیم حاصل کرنا بہت بڑا کام ہے جو آپ کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ہم سب بس آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے والدین کو سلامت رکھے، ان کو طاقت دے کہ وہ آپ کی جدائی کا دکھ برداشت کر سکیں اور آپ کو صبر دے کہ آپ بھی برداشت کر سکیں. لیکن جب آپ یہ بات سوچیں گی، ابھی آپ کو احساس نہیں ہوگا، لیکن آپ بعد میں دیکھیں گے کہ اللہ نے یہ جو آپ کو قربانی دینے کا موقع دیا ہے نا، اس قربانی کے پیچھے بہت بڑا انعام ہے،
بڑے انعام کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑے انعام کے لیے بڑی قربانی دینی پڑتی ہے. آپ بڑی قربانی دے رہی ہیں، آپ کا ہر لمحہ قیمتی ہے.